اگر ایک امام مسجد خطیب بھی ہیں، ان کو تقریباً 3 سال ہوئے، ان کی داڑھی بالکل چھوٹی ہے، وہ امام مسجد کہتا ہے مجھے قرآن حدیث سے بتائے کیا امام کے لیے داڑھی ضروری ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں، اگر داڑھی پوری کر لیں تو کیا اس کے لیے توبہ ضروری ہے؟ ایسے متمرد لوگ، سرکش، حق کے سامنے سرکشی کرنے والے، یہ بتیرے ہیں جو اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبح کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ اس کو جائز بھی شریعت کے اندر قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح حدیثوں کے اندر جا بجا طور پر وارد ہوئے، آپ نے فرمایا کہ داڑیاں پوری رکھو، پوری داڑیاں رکھو، یہ داڑیاں بڑھاؤ۔ دوسری طرف 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مروی اور منقول ہے کہ انہوں نے ایک مٹھی داڑھی رکھ کر تو باقی کو کاٹ دیا، صحابی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، بعد میں بھی ہوا، سرکار نے ان کو روک ٹوک نہیں کی، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو سرکار کا حکم ہے نا داڑیاں پوری کرنے کا اور داڑیاں بڑھانے کا، تو یہ کم از کم ایک مٹھی کی حد تک ہے۔ لہذا ایک مٹھی کی حد تک جو رکھتا ہے وہ سرکار کے حکم کا جو مفاد ہے کہ واجب ہے اس کو پورا کرنا، اس کو وہ پورا کرتا ہے، جو نہیں رکھتا تو اس واجب کا وہ تارک ہے۔ اور واجب کا تارک بھی ایسا کہ جو فاسق معلن، جس کو اعلانیہ فاسق کہتے ہیں، فاسق کہتے ہیں جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرے، معلن اس کو کہتے ہیں اعلانیہ طور پر کرے۔ اب داڑھی اگر منڈاتے ہیں تو وہ منڈا کر کوئی اپنی کوٹھڑی کے اندر تو نہیں رہتے اتنی دیر تک جب تک کہ داڑھی پوری نہ ہو جائے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ فسق اعلانیہ ہے، اس کا جرم جو ہے وہ اور زیادہ ہے۔ رہا امام کے لیے یہ شرائط، تو امام کے لیے یہ شرط ہے کہ امام فاسق نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، یہ شرط ہے امام کے لیے۔ اور چونکہ یہ چیز یہ عمل جو ہے یہ فسق اعلانیہ میں آتا ہے، فاسق معلن بنتا ہے، اس سے لہذا ایسے شخص کی امامت جو ہے وہ درست نہیں، ایسے شخص کو امامت سے فوری طور پر معزول کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعی وہ کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہے تو اس کو میرے پاس لے آئیں، یہاں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھائیں گے۔ تو یہ اس طرح تو اس کا جواب ممکن نہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں اور آپ جا کے ہو بہو اسی طرح جا کے اس کے سامنے تقریر کر سکیں، وہ تو نہیں کر سکیں گے، وہ پھر اس کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی کھچ مار دے گا یا کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک تو دعائے ہدایت کرنی چاہیے، دوسرا ان کو لانا چاہیے۔